السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے تاریخ القمیصی اس کا۔ تاریخ القمیص، قمیص کی تاریخ، یعنی جو ہم کپڑا پہنتے ہیں، قمیص پہنتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، وہ کیسے کیسے بنتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کچھ امیج دکھائی گئی ہے۔ پہلے جو ہے کھیت کی شکل دکھائی گئی ہے نمبر 1 میں، نمبر 2 میں دیکھیے کہ جو ہے پورا پروسیس دکھایا گیا ہے۔ انك لبست قميصا جديدا فابل واخلق ولكن هل تعرف من تاریخه شيئا، بے شک آپ نے ایک نئی قمیص پہنی۔ لبستہ آپ نے پہنی، لبسا سمع سے، اس کا مضارع کا یلبسو پہننا، قمیصا جدیدا موصوف صفت بن کے یہ ہو گیا ہمارا مفعول به، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ نے ایک نئی قمیص پہنی۔ اگر اس کی ترکیب کرے تو دیکھو ان حرف مشبہ میں آتا ہے، کاف ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب ہو گئی، ضمیر منصوب متصل، یہ ان کا اسم بن گئی۔ لبستہ اس میں لبس فعل ماضی، تا ضمیر یہ فاعل ہو گئی۔ قمیصاً موصوف، جدیداً صفت، موصوف صفت مل کے لبسہ کا مفعول ہو گیا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور جب جملہ فعلیہ بن جاتا ہے تو وہ خبر بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر جملہ فعلیہ جو ہے یہ ان کی خبر ہے، اور جملہ یہاں پر محلن مرفوع ہے۔ محلن مرفوع مطلب اس کے اندر گویا اس پورا جملہ پیش کی حالت میں ہے۔ پیش کی حالت میں اس لیے کیونکہ ان کی خبر ہے، ان کی خبر پہ کیا ہوتی ہے، پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ اس کی ہماری سمپل سی ترکیب ہے۔ یہ سب ترکیب ہم لوگ گرامر میں سکھاتے ہیں، ہماری جو کلاسیں چلتی ہیں اس میں سکھائی جاتی ہیں۔ فَأَبْلِي باب افعال سے، ابلا یبلی باب افعال سے بوسیدہ کرنے کے معنی میں، چنانچہ ابلی تم بوسیدہ کر دو، آخر سے یا گر گئی ہے، ابلی یہ ایسے ہو رہا تھا۔ وہ اخلق اور اس کو کیا کر دو، پرانا کر دو۔ اخلاقہ دیکھو آپ کو لگ رہا ہو کہ خلقہ پیدا کرنا، تو اخلاقہ پیدا کروانا، اس طرح کا عام طور سے طلبہ کو ترجمہ لگتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، ڈکشنری سے دیکھنا پڑتا ہے۔ جب باب چینج ہو جاتا ہے تو باقاعدہ اس کا ترجمہ ڈکشنری سے دیکھا جائے۔ تو اخلاقہ یخلق اخلاقاً باب افعال سے پرانا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ اخلق اور تم کیا کرو، پرانا کرو، اس کو بوسیدہ کرو اور پرانا کرو۔ ولیکن هل تعرف من تاریخه شیئا، هل تعرف شیئا من تاریخه، اصل جملہ ایسے ہے کہ لیکن کیا تمہیں پتہ ہے اس کی تاریخ میں سے کچھ، اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو؟ کہ نئی قمیص تو پہن لی اور اس کو بوسیدہ بھی کر دو گے اور پرانا بھی کر دو گے، لیکن کیا اس کی تاریخ کا کچھ پتہ ہے کیسے کیسے بنتی ہے وہ؟ هل تعرف کم عمل فیہ من الایدی، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کتنے ہی ہاتھوں نے اس میں کام کیا؟ کم عاملہ کتنا ہی کام کیا، فی ہی اس میں، من الایدی ہاتھوں نے، دیکھو کبھی کبھی من ایکسٹرا بھی آ جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جیسے اکل الطعام کھانے کو کھایا، الضیوف کہنے کے بجائے آپ من الضیوف کہہ لیجئے کہ کھانوں مطلب مہمانوں میں سے، یعنی کافی مہمانوں نے کھایا ہے کھانا، تو من کا ترجمہ کافی کا ہو جاتا ہے ایسی جگہ، من الضیوف، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفعول پہ بھی لگ جاتا ہے، جیسے اکلت الطعام میں نے کھانا کھایا، اور اکلت من الطعام میں نے کھانا کھایا، بات وہی رہے گی۔ تو ہر جگہ سے کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، جیسے جاء رجال کچھ آدمی آئے، لیکن جاء من الرجال ابھی بھی وہی بات ہے کہ کچھ آدمی آئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی من الایدی کم عمل فیہ من الایدی، کیا تم جانتے ہو کہ اس میں کتنے ہی ہاتھوں نے کام کیا؟ ایدی یدن کی جمع ہے۔ وَكَمِ اشْتَغَلَ بِهِ النَّاسُ اور اس میں کتنے ہی لوگ کیا ہوئے، مشغول ہوئے۔ اشتغلا مشغول ہو جانا باب افتعال سے، ٹھیک ہے، یہ تو معلوم ہے، اس کا میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے۔ اور اس میں کتنے ہی لوگ کیا ہوئے، مشغول ہوئے، کیا تمہیں پتہ ہے؟ وَكَمْ تَعِبَ فِيهِ الْعَامِلُونَ، عامل، عامل بولتے مزدور کو، اور کتنے ہی اس میں تھک گئے مزدور۔ تعبہ کا فاعل ہے، عاملون فاعل ہے، دیکھ پھر بھی آپ کو جو ہے لگ رہا ہوگا کہ زبر آ رہا ہے، فاعل پر تو پیش آنا چاہیے، عاملون ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جمع ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم میں کبھی بھی نون پر پیش لگا ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو پیش کیسے لگے گا پھر؟ تو نون سے پہلے جو یہ واو ہے یہ بتا رہی کہ یہاں پر کیا ہے، پیش ہے، اور اگر زبر دینا ہو تو پھر یہ واو ہٹا کے یا لگا دیتے ہیں، زیر لگانا ہو تب بھی واو ہٹا کے یا لگا دیتے ہیں، تو یہ جمع مذکر سالم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور اس میں کتنے ہی مزدور تھکے، وَكَيْفَ وَصَلَ اور کیسے وہ پہنچی، یعنی قمیص، وصل القمیص، قمیص عربی میں مذکر ہے، اس جو ہے لیکن اردو میں کیا ہے، وہ مؤنث ہے۔
اسی لیے وصلہ کا ترجمہ اردو میں کروں گا کہ کیسے وہ پہنچی، یعنی قمیص پہنچی، لیکن وصلہ دیکھو مذکر کا صیغہ آیا ہوا ہے تو عربی میں مذکر ہے، وہ اردو میں مؤنث ہے. اور کیسے وہ پہنچا الیکا تمہارے جو ہے پہنچی الیکا تم تک، قمیص وہ کیسے پہنچی. اب بتا رہے کہ وہ قمیص کیسے کیسے آئی. کان اول امرہ، اول امرہ اس کا سب سے پہلا معاملہ، یعنی اس قمیص کا سب سے پہلا کام کیا ہوا تھا وہ بتا رہے ہیں. اس قمیص کا سب سے پہلا پروسیس، یہ پروسیس کے ترجمے میں ہو جائے گا، یہ تھا کہ ان الزارع، یہ زراع غلط ہے یہاں پر، زراع یہ زارع، زرع یزرع سے اسم الفاعل کسان کے معنی میں آتا ہے. ان الزارع کہ بے شک کسان نے، زرع القطن روئی کو بویا. زرع کے معنی آتے ہیں بیج بونے کے، القطن مفعول ہے تو روئی کے بیج بونا ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، زرع القطن روئی کے بیج بوئے. سب سے پہلے کسان نے کیا کیا، روئی کے بیج بوئے. وتحمل، اور تحمل یتحمل برداشت کرنے کے معنی میں. قطن بولتے ہیں روئی، دیکھو قطن جمع اقطان، روئی کپاس کو بولتے ہیں. وتحمل باب تفاعل سے فعل ماضی ہے، اور اس نے برداشت کیا، کس نے، کسان نے. فی زراعتہ، زرع یزرع زراعتن بیج بونا، اس کے بیج بونے میں، سمجھ رہے ہو، اس روئی کے بیج بونے میں کسان نے برداشت کیا. کیا برداشت کیا، تحملہ کا مفعول آگے آ جائے گا، عناء شدیدن. عنا بولتے ہیں تھکن کو، عناء تھکن، عناء شدیدن موصوف صفت مل کے مفعول ہو گیا، تو شدید تھکن اس نے برداشت کی. کیوں برداشت کی، کہہ رہے کہ فإن زراعة القطن فيها تعب عظیم، تو بے شک روئی کے بیج بونا، زراعہ بیج بونا، القطن مضاف مضاف الیہ روئی کے بیج بونا، فیہا اس کے اندر، تعب عظیم بہت بڑی تھکن ہے، بڑی تھکن ہے، بہت زیادہ تھکن ہے. وشغل طویل اور ایک لمبا کام ہے. شغل کام، طویل لمبا، ایک لمبا کام ہے. سمجھ رہے، بیج بونا کیسے. حرث الارض ثلاث مرات او اکثر، سب سے پہلے تو کیا کیا، ایسے نہیں کہ بس بیج بو دیے، ہم نے تو کہتے بیج بو دیے، خالی بیج ایسے تھوڑی بویا جاتا ہے. کہہ رہے کہ حرثا، حرث یحرث کے معنی آپ کو پتا ہے جوتنے کے معنی میں آتا ہے، زمین کو جوتنا، ہل وغیرہ سے جوتتے ہیں اسی کو بولتے ہیں. حرث الارض، ارض مفعول ہے تو زمین کو جوتا. حرثا کس نے جوتا، یعنی کسان نے جوتا. حرث میں جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور الارض کیا بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے. ثلاث مرات مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بن رہا ہے، لیکن مفعول فیہ بن رہا ہے. مفعول کی 5 قسم ہوتی ہے، مفاعل 5، تو اس میں مفعول فیہ میں بھی 2 قسم ہوتی ہے. ظرف یہ زمان بن رہا ہے، ظرف زمان یعنی 3 مرتبہ، زمانے کا پتہ چل رہا ہے. تو اس نے زمین کو جوتا 3 مرتبہ. پھر یہ فعل فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اچھا 3 مرتبہ او اکثر، یا اس سے زیادہ مرتبہ، 3 یا 4 مرتبہ اس نے پہلے تو زمین کو جوتا. وشق خطوطا، شق یشق شقن پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، پھاڑنا، شق کر دینا، پھاڑ دینا. خطوط، خطن کی جمع خطوط، خط بولتے ہیں لائن، جو لائن ہوتی ہے نا لمبی کیاری جو ہوتی ہے، مطلب کسان ایسے لمبی سی کیاری بنا دیتا ہے، اس کو بولتے ہیں خطن جمع خطوط. وشق خطوطا، اور کسان نے پھاڑی کچھ لائنیں، کچھ کیاریاں پھاڑ دیں. پھاڑ دی کیسے، اس کے پاس اوزار ہوتے ہیں وہ پھاڑنے کے، اسی سے اس نے کیا کر دی، کچھ لائنیں، یہ نکرہ ہے تو دیکھو کچھ لائنیں یا کچھ کیاریاں پھاڑ دی اس نے اس میں. شق کا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، خطوطا مفعول بھی. پھر کیا کیا، وَمَلَأَهَا، پھر اس نے بھر دیا ان کو، کس سے بھر دیا، بالماء پانی سے. ملأ یملأ بھر دینے کے معنی میں، باب فتحہ سے یہاں پر لکھا ہوا ہے میں نے. ملأ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، اور بالماء جار مجرور متعلق فعل. اور اس نے ان کو کن کو، خطوط، دیکھو خطوط جمع مکسر ہے، مؤنث کے حکم میں چلا گیا اس لیے ہا آ گیا یہاں پر. پانی سے بھر دیا، وہ ترکہا، اور پھر اس کو کیا کر دیا، ان کو، اس کو چھوڑ دیا، ان کیاریوں کو چھوڑ دیا. حتی جفت، یہاں تک کہ وہ کیاریاں سوکھ گئیں، وہ لائنیں سوکھ گئیں. جف یجف جفوفن، خشک ہونے کے معنی میں، سوکھ جانے کے معنی میں. جفت، جف جفا جفو جفت، یعنی جفت الخطوط، وہ جو کیاریاں بنائی تھی کسان نے جن میں پانی ڈالتا وہ سوکھ گئیں. پھر کیا کسان نے، وحفر فی جنبہا، حفر، حفر یحفر،
حفرن کھودنے کے معنی میں آتا ہے، وحفر دیکھو بار بار اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ مانی جائے گی، کیوں؟ حفر الفلاح، حفر الفلاح، حفر الزارع تو بار بار نہیں کہیں گے کہ ترک الزارع، شق الزارع، حرس الزارع، یہ تو بہت عجیب لگے گا ہمیں باقاعدہ پڑھنے میں بھی اور بورنگ بھی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے خالی فعل کے استعمال پر ہی اکتفا کیا۔ وحفر اور کسان نے کھود دیا، فی جنبہا ان کے یعنی ان لائنوں کے پہلو میں، جنبن پہلو کو بولتے ہیں برابر میں، برابر بازو، اس کے بازو میں ایک دم وہیں جہاں پر وہ تھی وہ لائن تھی اسی کے برابر میں کھودے، کیا کھودے؟ حفرن، حفر جمع ہے حفرتن کی، حفر گڈھے، گڈھے کا ترجمہ کریں گے، حفرن گڈھے کھود دیے۔ پھر کیا کیا؟ ثم بذر، بذر یبذر بذرن بیج بونے کے معنی میں آ جائے جو ہے آتا ہے، ثم بذر یہاں پر بھی بذر الفلاح یعنی کسان نے بو دیے، فیہا ان گڈھوں میں، اب ہا کی ضمیر جا رہی ہے حفر کی جانب، گڈھوں کی جانب، ان گڈھوں میں بو دیے، کیا بو دیے؟ بذورن مفعول ہے بذرا کا، بیج بو دیے، بذرن کی جمع ہے بذور بیج، اور بیج بھی کس چیز کے بو دیے؟ من القطنی روئی کے بیج بو دیے، اور وہ بیج کیسے تھے؟ قد نقعہا، نقع ینقع نقعن اس کے معنی آتے تر کرنا، بھگونا، قد نقعہا اور وہ ان کو تر کر چکا تھا، بالمائی پانی میں، لیلتن ایک رات، ایک رات وہ ان بیج کو پانی میں بھی تر کر چکا تھا، اس کے بعد اس نے پھر وہاں پر زمین میں لے جا کر اور پہلے وہاں پر کیارے ڈالی، پھر اس میں پانی دیا، پھر ان کو سوکھنے دیا، پھر گڈھا کھودا، تب جا کے اس نے اس میں بیج ڈالا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنا لمبا پروسیس ہوا بیج ڈالنے کا، یہاں تک ہو گیا ہے۔ قد نقعہا بالماء لیلتن یعنی ہا کی ضمیر جا رہی ہے یہ جو ہمارے بیج ہیں ان کی طرف، کہ ان بیجوں کو اس نے بویا تھا، جو ہے بھگویا تھا، تر کیا تھا، بالماء پانی کے ذریعے سے، لیلتن ایک رات، ایک رات اس نے اس کو تر کیا تھا پانی میں۔ اس کے بعد دیکھیے آگے گا کہ جب وہ ہوگا کیا ہوا، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔